ہمارے 12ویں امام ہے جو ان کا اسم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف ہے، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، الحجۃ المنتظر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ وہ 12 امام ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ 12 امام ہیں، ان کے یہ نام سب کے اور سب القاب شریفہ۔ یہ سب کے سب اب آ چکے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نہیں آنا۔ ان کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بعد آپ پہلے دیکھیں، آپ دیکھیں یہ آ چکے ہیں، ان کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کے بعد کہ اب ظہور کے بعد کیا ہوگا۔ ظہور کے بعد بہت کچھ ہوگا، بہت عجائب و غرائب ہوں گے اس عالم میں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں تواتر کے ساتھ، بھلے کہ آخر الزمان میں ایک امام میری نسل سے، وہ میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قیام کریں گے، جو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، جو سب لوگوں سے زیادہ میرے جیسا ہوگا، خلق میں بھی اور خلق میں بھی ہو بہو میرے جیسا ہوگا، اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، ظرف سے انصاف سے بھر دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس مرحلے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک ہمارے احادیث میں بہت کچھ ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے، کوئی اور حجت نہیں۔ اور مزید حکم؟ جی، تو کیا امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ کہاں ہیں کچھ، یا وہ پیدا ہوں گے؟ اہل سنت کے اعتبار سے تو وہ پیدا ہوں گے، مگر آپ کے اعتبار سے یہ کہ کتب وہ میں آ کوئی چکے ایسی ہیں، حدیث نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، یہ بھی ایک مطلب ایک ہاں موٹے مغالطہ موٹے طور ہے، پر ہم یہی مانتے ہیں۔ ایک مغالطہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ایسے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ وہ پیدا ہوں گے۔ آپ کے پاس روایت یہ ہے کہ وہ ظہور کریں گے، وہ ظہور کریں گے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے امام علیہ السلام سے 800 سال 600-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 670 سال پہلے ان کی ولادت ہے، ان کی ولادت ہے تقریباً 670 سال پہلے۔ جی اور جی، ہمارے 12ویں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 250 سال بعد آئے ہیں، یعنی ہمارے 12ویں امام کے تقریباً 900 سال پہلے یا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے اور زندہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بلا کرے حضرت خضر علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے عصر سے شاید 3000 سال سے زیادہ گزرے ہیں، اس وقت وہ زندہ تھے، اس اب پیدائش کب ہے اللہ جانتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ان کا کبھی قبض روح نہیں ہو چکا ہے۔ تو اور جبرائیل میکائیل زندہ ہیں، اور آپ کے کتب میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح دجال جو ہے وہ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے ان سے ملاقات کی، دیکھا تھا ان کو ایک جزیرے میں، دیکھا تھا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ تو اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں یہ شخص زندہ تھا۔ وہ کون؟ دجال، جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے زندیق ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، وہ شقی ہو جائیں گے۔ تو وہ زندہ ہے، صحیح، وہ ابھی تک وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اس سے لے کر ابھی تک زندہ ہے۔ اب اس کی پیدائش کب ہے ہمیں نہیں جانتے، یعنی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو، کتنے 100 سال یا کتنے سال، وہ نہیں لکھا ہے آپ کی کتب میں، ہمارے کتب میں۔ اچھا، وہ زندہ ہے۔ تو اس طرح حضرت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت قرآن مجید میں جو شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1500 سال تھی، یہ صرف 950 سال یا 900 سال اس نے طوفان سے پہلے اس نے تبلیغ کیا تھا، اس کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ زندہ رہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے تھے جن کے اعمار، جن کے عمر زیادہ تھے۔ تو اگر اللہ کے حجت زندہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی اگر انسان سوچے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب ہدایت لے کے آیا تھا بشر کے لیے، میں آپ کو یہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور میرے جتنے ناظرین ان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ہم یہی آپ کا جو ورژن ہے اسلام وہ قبول کریں، کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، پورے انسانیت کے لیے وہ ہدایت لے کے آئے تھے، یعنی جو سوال بھی کرنا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے، ان کے پاس جواب تھا، یا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، یا جبرائیل وحی لے کے آتا ان کے لیے۔
ٹھیک ہے نا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، عبادت کیسے کرنی ہے، نسک کیسے بجا لانے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ کیا ہے، اور قیامت کے احوال کیا ہوں گے، آئندہ دنیا میں کیا ہوگا، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم تھا، یہ علم تھا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے تفاسیر سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب معلم قرآن تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ سب ضائع ہو گیا۔ یعنی آپ لوگوں کے ورژن اگر ہم لے لیں، ہمارے جو آپ بھائی ہیں اہل سنت جو کہلاتے ہیں، یہ سب ضائع ہو گیا، یعنی ختم، کسی کو انتقال نہیں ہوا۔ صحابہ کو شاید انتقال ہو، یہ علم منتقل ہو گیا، لیکن وہ صحابہ نے کیا کیا، ہمیں تو نہیں پہنچا وہ۔ ہمارے پاس ابھی کیا ہے، آپ کے کتب میں سب ملا دیں 3-4 ہزار سے 5 ہزار زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث ہیں، سب احادیث ملا دیں، سب احادیث ملا دیں، شاید 10-15 ہزار حدیث ہیں، سب احادیث ضعیف وغیرہ سب ملا دیں 10 ہزار حدیث، وہ بھی اکثر ایسی چیزوں پر کہ شاید ان کا یعنی بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، ہم ابہام میں رہتے ہیں، اشکال میں رہتے ہیں، تحیر میں رہتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اتنے سوال جو انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب علوم کہاں گئے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حوالے نہیں کیا، اگر ان کا وارث کوئی نہیں ہے تو یہ ضائع ہو چکا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، اور اس دین کا واقعاً احیاء ہونا ہے، یہ دین حقیقی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، تو اس سے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصیاء ہونے چاہیے ہر دور میں کہ اس کے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا وہ ان کے پاس ہوں، وَإِلَّا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی حدیث کی کوئی کتاب لکھائی، کوئی کتاب نہیں لکھائی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کے ذہن میں جو کچھ رہا بعد میں وہ صحابہ بھول گئے یا کچھ بھی ہوا، صرف اسی پہ اکتفا کرنا یہ امت پہ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اتنی اہم بات میسج لے کے آئے ہیں پوری انسانیت کی بقا کے لیے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، میں صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا، سنت کی طرح، قرآن کی طرح سنت اہم ہے، اور سنت کی اہمیت قرآن سے کم نہیں ہے۔ جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا سوچا، کیا تدبیر کیا کہ آگے والی نسلوں تک یہ پہنچے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی اگر صحابہ کو بتایا، وہ صحابہ بھی مر گئے، بھائی بھول گئے، کچھ صحابہ نے سب کچھ، ان کے پاس سب کچھ تو نہیں تھا، بہت سارے صحابہ تھے غسل نہیں معلوم، تیمم نہیں معلوم، ان کے نماز کے مسائل نہیں معلوم، الا ماشاء اللہ اس کے مثالیں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن مجید کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، یہ بہت اہم بات ہے کہ قرآن کو بھی جمع نہیں کیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے، قرآن بھی جمع نہیں کیا، اور نہ کسی کے سپرد کیا آپ کے بقول کہ جمع کرو، میں نے نہیں کہا تم جمع کرو، یہ بھی نہیں کیا، چلے گئے، ختم بات، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو، اور قرآن، یہ ایک تو قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا باطن ہے، قرآن کی تفسیر، اغلب قرآن کے جو آیات ہیں ان کے معانی، ان کے تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے، بہت مبہم ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر خشک قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ علم کہاں گیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتا ہے کہ میری رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن سے نکال دوں، تو وہ علم کہاں گیا؟ یہ پوری انسانیت کیوں محروم ہو گئی اس سے کیوں؟ قرآن کے، پہلی بات ہے قرآن کے ظاہر پہ بھی بہت بات ہے۔ اب آپ قرآن کے ظاہر کو چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں چلیں یہ قرآن کے ظاہر میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے۔ قرآن کے معانی وہ اہمیت تو نہیں رکھتا، وہ جتنا قرآن کا ظاہر اہم ہے اس سے زیادہ قرآن کے معانی اہمیت ہے۔ وہ جو حقیقی تفسیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ضائع، وہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہاں گیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایسے وسیع نہیں تھے کہ قیامت تک اب قیامت تک 10,000 سال، 50,000، 1,00,000 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہوں گے، ان تک پہنچانے کے لیے پوری انسانیت میں اختلاف نہ ہو، سب ہدایت کے راستے پہ ہوں، کسی کو دینی مسائل میں شک نہ ہو، شبہہ نہ ہو، سوالات کے جواب ہوں، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا؟ ان بات کو اگر آپ سوچیں، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اوصیاء ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، جن کے پاس یہ سارا علوم ہے، جن کے پاس یہ سارا علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ان کے پاس ہے۔ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اتنا ظلم امت پر، انسانیت پر، کہ آپ اتنا آب حیات لے کے آئے اللہ کی جانب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے آب حیات، جو مردوں کو زندہ کرے، یعنی انسان کافر ہے، مجاہل ہے، وہ مردہ ہی ہے۔ اسلام نور ہے، ہدایت ہے،
ایمان ہدایت نور ہے، یہ انسان کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ آب حیات آپ لے کے آئے اور اس کو ہاں آگے والے نسلوں تک پہنچانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، یہ سب ضائع ہو گیا. تو اگر آپ یہ سوچیں تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے. آخر الزمان میں امام مہدی علیہ السلام کی اگر ولادت آخر الزمان میں ہوگی تو یہ سارے علوم ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ بخاری مسلم وغیرہ میں وہ تو سب ابھی موجود ہے، وہ تو ابھی ہے بخاری مسلم. اگر اسی احادیث سے انہوں نے لینا، یہ احادیث، یہ روایات، یہ جو سنت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اختلافات حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور سوالات جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کے لیے جواب نہیں ہے. بہت سارے امور ہیں دین میں جو مجہول ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ متصل ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے کہ امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد سے لیا ہے، ان کے والد نے اپنے والد سے لیا ہے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. جی جناب، مزید حکم. جی، تو کوئی ان سے ملا ہے امام مہدی سے؟ بہت اس طرح کی دلیل ملتی ہے آپ کو؟ بے حساب ملے. تو کچھ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیں، یا ہمارے یہاں سے بتائیں گے آپ، یا قرآن سے بتائیں گے کہ جس طرح کی بہت سارے لوگ ان سے ملے ہیں. بہت سارے کوئی شخص کسی سے ملتا ہے، اس کی کیا ہوتا ہے؟ اس کی روایت ہوتی ہے. کتاب کافی میں بہت سارے احادیث، صحیح احادیث ہیں کہ ان سے ملاقات کی کہ لوگوں نے ملے ہیں. کتاب کمال الدین میں بہت سارے احادیث ہیں کہ لوگ ان سے ملے ہیں. اس کے علاوہ مختلف دوروں میں جو لوگ ان سے ملے ہیں، الا ماشاء اللہ النجم الثاقب، محدث نوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اس میں بہت معتبر روایات کہ امام زمانہ علیہ السلام سے جن لوگوں نے ملاقات کی ہیں، ان کے مختلف حالات زندگی. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. جی، اب بھی بہت سارے لوگ ان سے ملتے ہیں، اب بھی بہت سارے لوگ ان سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. لیکن جو شخص کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے یہ اس بات کا اظہار کرے کہ میں ان سے ملا ہوں، یا اب اس کے اپنی کہانی سنائے. تو یہ کہانیاں کہاں سے سنائی جاتی ہیں؟ وہ بعض میں ان کے احوال سے پتہ چل جاتا ہے، یا بعض کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاص افراد کو بتائیں. تو اس طرح وہ روایت ہوتی ہے. وَإِلَّا بہت سارے لوگ ملتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے. کوئی بھی شخص ان سے مل سکتا ہے، ملنا ان سے مشکل نہیں ہے. ملنا ان سے مشکل نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی شخص مخلص ہو، دعا کرے، توسل کرے، تو ملاقات کا دروازہ کھلا ہے. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی شخص ملاقات کی تمنا کرے اس کو مل جائے. لیکن اگر انسان مخلص ہو، اصرار کرے اور اپنے آپ میں پاکی لائے، یا یہ کہ بہت مضطر ہو، اضطرار ہو، بہت بےکس آدمی ہو، اضطرار کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس حالت میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی. ہمارے ہی اسی عصر میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، انہوں نے ملاقات کی ہے، بہت ملاقات. یا اور حسن اللہ یاری صاحب اس میں سے ایک ہیں؟ میں اگر میں کہہ دوں تو مجھے جھٹلانا پڑے گا نا. اگر میں ان سے ملا ہوں تو مجھے خود تکذیب کرنا ہوگا، دوسروں کو بھی تکذیب کرنا ہوگا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو ہم ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے انہوں نے ملاقات کی ہے. جی ہاں. اچھا، آپ ایسے لوگوں سے ملے ہیں؟ جی ہاں، بہت دفعہ ملے. تو ان کے، جیسے کہ ہمارے یہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. دیکھیں وہ مہدی عباسی تھا. مہدی عباسی نے، اس کا نام محمد تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو بنی عباس کے زمانے میں وہ ایک خلیفہ تھا، اس کو مہدی بنانے کے لیے وہ روایت کری گئی. اس کا لقب بھی تھا مہدی. بنی عباس کا بہت کوشش بھی رہا کہ ان کو ہی مہدی بنایا جائے. تو اس وقت وہ تدوین حدیث سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی بخاری وغیرہ اس وقت نہیں لکھا گیا تھا. بخاری کے مشائخ، یعنی 1-2 نسل پہلے کی بات، سن 160-170 کی بات. تو اس زمانے میں ایسی بہت ساری روایات کری، اور آپ کی کتب میں وہ روایات موجود ہیں، اور وہ بھی اخبار احاد ہیں. تو وہ بنی عباس کی جو خلافت ہوئی تھی ابتدا میں وہ امامت کے مدعی نہیں تھے. بنی عباس شروع میں یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے خود بیعت کیا تھا بنی عباس نے نفس زکیہ سے، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى سے، ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، جن کو نفس زکیہ کہتے ہیں. تو اس شخص سے انہوں نے بیعت کیا تھا، نفس زکیہ سے. تو بعد میں لیکن بنی عباس کو جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو خلافت نہیں دیتے، پر اس کو قتل کیا، نفس زکیہ کو. وہ ہمارے پاس نفس زکیہ نہیں، آپ کے کتب میں اس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے.
تو اس کو قتل کیا گیا. تو اس زمانے سے ایسے احادیث گڑھی گئیں. ایک تو کہ محمد کو جو ہے، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نسل سے ایک نوجوان تھا بہت خوبصورت، اس کو مہدی بنانے کے لیے، محمد ابن عبداللہ بنانے کے لیے، اور اس کے بعد مہدی عباسی جو ہارون کا ظاہراً پوتا تھا، نہیں ہارون کا باپ تھا، ہارون کا باپ تھا. اس طرح اس کو ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا اس کے بنی عباس کے خلفاء کی ترتیب. اس کے والد کا نام عبداللہ ہے اور وہ خود محمد کہلاتا ہے. تو ان دونوں کے لیے، ان کو مہدی بنانے کے لیے ایسی روایت بنائی گئی. جی جناب.